السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دین میں اللہ پاک فقہ، سمجھ، بوجھ عطا فرماتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں فقہ کو گالی سمجھتا تھا کہ یہ بات فقہ میں لکھی ہوئی ہے، تو اتنا آگ بگولا ہو جاتا کہ میں اللہ کی پناہ۔ جب اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا فقہ کہتے کسی ہیں، آئیے ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ ایک کافروں کا بندہ پکڑا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو مار مار کر جو ہے اس کا کچوبر نکال دیا کہ تم بتاؤ کتنے بندے ہیں تمہارے پاس۔ تو آئیے دین کی فقہ سمجھیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیارے، میرے دوستوں، میرے سونے تے من مونے، اس کو مارو نہیں، چھوڑ دو۔ بلایا اس کو پیار سے، کہا کہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو کھانے کے لیے؟ اس نے شاید ایک بتایا، دو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 200 بندہ جو ہے یا 400 بندہ کھا جاتا ہے ایک اونٹ کو پکا ہوا ہو، یا 1000 کے لگ بھگ ایسے ہی تھا۔ میں فقہ بتانے لگا ہوں کہ فقہ کیسے کہتے ہیں، کہتے کسے ہیں فقہ ہے کیا بلا؟ ہم نے جو سمجھ رکھا ہے، ہمارے پیارے اہل حدیث عوام الناس نے جو فقہ سمجھی ہے، وہ فقہ ہے کیا؟ دین میں سمجھ بوجھ کا نام فقہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ 2 جانور ذبح کرتے ہیں، 2 جانوروں کا اندازہ لگائیں یا کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس کا ماہر ہو۔ اللہ کے نبی دنیا کے لیے تو نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے تو نہیں ہے، آپ تو دین کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے کسی مقام پر فرمایا کہ دنیا کے امور کے لیے میں نہیں آیا، دین کے اسلام کے لیے آیا ہوں، دنیا کے امور کا تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ 1000 کے قریب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، 1000 کے مقابلے میں جو ہے تم بندے تیار کرو اور تلواریں تیار کرو، اپنی تیاری کرو، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے فقہ میرے بھائیوں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے حدیث پاک لی، حدیث پاک میں سے ظاہر کو دیکھا، پھر اس میں فقہ جا کر دیکھا کہ فقہ اس میں کیا ہے، اس میں حکمت، اس کے پس پشت جو ہے کیا چیز ہے، کیا حکمتیں بھری ہوئی ہیں حدیث پاک میں۔ تو انہوں نے 1 2 3 4 5 کافی اینگل سے حدیث پاک کو جو ہے دیکھا، اس کا ظاہراً بھی دیکھا، باطن بھی دیکھا، دیکھ کر پھر اس پر فتویٰ دیا۔ وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو مقام دیا تھا تو اسی دین کی تجوید کے لیے دیا تھا، دین کی فقہ پھیلانے پر ہی دیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین کی فقہ نصیب فرمائے۔ جیسے بنو قریظہ کی حدیث پاک ہے کہ اس میں بھی فقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنا۔ بعضوں نے راستے میں پڑھی، بعضوں نے قضا وہاں پڑھی جا کر۔ جب آنے پر کارگزاری سنائی گئی تو اس میں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو نہیں ڈانٹا، کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ جس نے راستے میں ادا کی، انہوں نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا۔ انہوں نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، قرآن پاک کا حکم ہے کہ قرآن وقت مقررہ پر جو نماز ہے وقت مقررہ پر جو ہے آپ پر فرض کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کو دیکھ کر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ باقیوں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جا کر پڑھنا، اسی مقام پر پڑھنا، وہ ظاہر پہ تھے، تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو کہا تم نے ٹھیک کیا، تم نے حدیث پاک پر عمل کیا ظاہر پر، اور تم نے جو ہے قرآن پاک کی آیت پر جو ہے عمل کیا ہے، دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ اتنا جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز تم وہاں جا کر پڑھو۔ کوئی لیٹ چلے، کسی نے کہا کہ میری سواری تیز ہے، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا، ایسے ہی کرتے کرتے تو دو گروہ بن گئے۔ اللہ پاک دین کی فقہ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں جو ہے مسلکی تعصب سے بچائے۔ والسلام علیکم۔